السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 685۔ یہ حسن معاشرت پر یہ سبق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ بوڑھی عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں جثامہ مدنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینہ آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سب خیریت رہی۔ بڑھیا نے جواب دیا۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے عرض کیا کہ اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ کیوں فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خدیجہ کے زمانے میں زندگی میں ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں آیا کرتی تھی، اور ہماری اور ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں ہے، ان کے پاس آنا بیٹھنا باتیں کرنا یہ کرتی تھی، میں دیکھتا رہتا تھا اس بڑھیا کو، اور ہماری پرانی جان پہچان ہے۔ اور عائشہ یاد رکھنا، پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے معاشرے کا۔ پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ حدیث صحابہ میں ہے۔ اس لیے جو پرانی جان پہچان ہو کسی سے تو اس سے ضرور دوستی رکھی جائے۔ یہ نہیں کہ اس کا باپ مر گیا، آپ تعلقات ختم کر دیے، اور اب اس کے جو ہے اب آپ کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا تو اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حضور تشریح تھوڑی سی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتایا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم سامنے والے کو معاف کر دیں۔ جہاں ہم سامنے والے کو معاف کریں گے اللہ ہمیں فوراً معاف کرے گا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستح کے بارے میں بات کہی تھی کہ حضرت مستح نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، پڑھو تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو حضرت ابوبکر تھوڑے کھینچے رہتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ابوبکر اسے معاف کر دو۔ جب تم معاف کرو گے تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ہم تمہیں معاف کریں؟ یہ بہترین اصول ہے۔ اگر اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تو فوراً جو ہے دوسرے کو آپ معاف کر دو۔ اور حضرت انس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہت بڑی سنت ہے، میری بہت بڑی سنت ہے، میری بہت بڑی سنت ہے کہ اپنے دل کو انسانوں کی طرف سے
کینوں سے اور برائیوں سے پاک صاف کر کے سو. یہ اخلاق بتائے. ہاں ایک آدمی تھا جبلہ ابن اہم، جبلہ نام تھا، یہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر یہ چلا گیا استنبول. جب استنبول چلا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کی جماعت اسے دعوت دینے گئی، اور جب دعوت دینے گئی صحابہ کی جماعت تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جبلہ نے کہا بھئی میں تو مرتد ہو گیا ہوں، تم مجھے دعوت دینے کیوں آئے ہو؟ میں تو مرتد ہو گیا ہوں. صحابہ نے کہا کہ نہیں بھئی تو کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جائے گا، کلمہ پڑھتی ہی تو مسلمان بن جائے گا. اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھوں لیکن دو شرطیں ہیں میری. ایک شرط یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو، اور دوسری شرط یہ کہ حضرت عمر کے بعد، چونکہ یہ قصہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے، دوسری شرط یہ کہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد سارے مسلمانوں کا امیر میں بنوں گا. یہ دو شرطیں لگائی جبلہ نے. تو صحابہ نے کہا کہ عمر کی بیٹی سے نکاح کرانا تو ہمارے ذمے، وہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن عمر کے بعد امیر بنانا یہ تو اجتماعی کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو اجتماعی کام ہے، اجتماعی کام کے اندر تو بغیر مشورے کا ہم کام نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا پھر تو میں مسلمان نہیں ہوتا. یہ جماعت واپس حضرت عمر کے پاس آئی. جب حضرت عمر کے پاس آئی، سارا قصہ سنایا تو کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی سے نکاح کرانے کی بات تو ہم نے کر دی تھی، لیکن یہ عمارت والی بات پر تو ہم خاموش رہے. حضرت عمر نے کہا ارے کوئی بات نہیں، عمارت کا بھی وعدہ کر لیتے تم میرے بعد عمارت کا وعدہ بھی کر لیتے تاکہ کم سے کم وہ جہنم سے بھی تو بچ جاتا. یہ حسن اخلاق تھے. جماعت کو واپس بھیجا کہ جاؤ جا کر دعوت دو اس کو اور کہو کہ ہاں تجھے امیر بھی بنائیں گے تو مسلمان ہو جا. وہی جماعت واپس آئی. جہاں وہ داخل ہوئے تو استنبول میں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ سامنے سے آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کس کا جنازہ، لوگوں سے پوچھا انہوں نے کس کا جنازہ ہے، یہ کہا جبلہ کا جنازہ ہے، مرتد ہو کر مرا وہ. لیکن حضرت عمر نے اتنے اخلاق بتا دیے کہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی بھی دوں گا اور عمارت کا فیصلہ بھی کریں گے کہ تو امیر بنائیں گے تجھ کو، تو آ جا. اچھے اخلاق کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اچھے اخلاق کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس لیے اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.